وعلیکم السلام. حکم کر. کوئی بات کرنا چاہیں؟ نہیں، آپ مدت بعد آئے ہو نا، اس دن بھی آپ کو اچانک جانا پڑ گیا. میں نے کہا شاید مجھے لگا کہ آپ آج کوئی بات کرنا چاہو گے. سر آپ کریں چھیڑیں، میں چھیڑوں؟ مطلب کوئی بات چھیڑیں سر. یار میں کیا بات چھیڑوں؟ میرے پاس کوئی بات تو ہے ہی، میرا تو ایک ہی پیغام ہے، اللہ بس. آپ بڑے پیارے ہو، کیسے چھیڑوں آپ کو؟ آپ آپ کو پہلے دن بھی میں نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے پیارے کیوں ہو، آپ نے آج تک نہیں بتایا مجھے. کتنے سال ہو گئے؟ سر جنوری میں 10 سال ہو. اچھا، وہ جس دن پہلے دن تو غصے سے یہاں سے اٹھ کے گیا تھا 10 سال کہ تھوڑے جو ایک بھی نماز پڑھنے نہیں اٹھیا تھے، میں چلا. تو دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا، تب ہم دوپہر کو بیٹھتے، اثر کے بعد اثر، مغرب کا اب ٹائم وہی تھا، اثر اثر اور مغرب. مغرب کی میں روزانہ بیٹھتا تھا، پھر شام کو چلا جاتا تھا. اچھا سر وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میری باتیں مطلب تھوڑی ڈیفرنٹ ہے مائنڈ میں. ہاں، کسی نے پریشان نہیں ہونا، غصہ نہیں کھانا. ذہن کئی بار ہمارے سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے، بلکہ اتنا غصہ کھا کے گیا ہے کہ بس آئندہ آنا ہی نہیں ہے. اور اس کے اعتراض بھی ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں شریعت کے حساب سے. پھر یہ شریعت پڑھ کے بھی آیا ایک بار، طالبان نے اس کو پڑھائی، پھر یہ بھاگا واپس ہمارے پاس، وہاں سے بھی پڑھ آیا ساری. پھر آگے کچھ دیر بعد پھر اس کو ہمارے پہ اعتراض. بہرحال تو کیا کھویا کیا پایا؟ سر میرے ایکسپیرینس بڑے عجیب سے ہیں. تو وہ جس طرح بھائی کہہ رہے تھے کہ اب وہ سید ہے، بندہ کیا بحث کرے، بنتا نہیں نا. نہیں بحث نہیں کرنی، آپ صرف اپنی وہ میں بات بتاتا کریں. وہ ہر ہوں ایک کا سر، اپنا اپنا تجربہ ہے مرشد کی بات کر رہے تھے نا کہ مرشد آج کل کہاں ہوتا ہے یا ہاں. کس کی مانے، کس کو مرشد مانے. میرا ایک دوست تھا مدثر، ابھی بھی ہے، تھا نہیں. اس کے محلے میں نا کوئی اسی طرح ان کا بھی کوئی آستانہ تھا یا جو بھی مرشد کہہ لیں، استاد کہہ لیں. وہ محفل کرواتے تھے تو وہ جس کی طرف اشارہ کرتے تھے نا، اب اللہ عالم انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوتے تھے یا پتہ نہیں وہ ہوتا تھا ویسے، وہ جس کی طرف اشارہ کرتے تھے نا تو وہ کانپنے لگتا تھا، تو تھوڑا توڑ کے نہ ڈگ پڑتا. تو وہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی آ گیا کہ یار آپ نے نا محفل پہ آنا. تو میں نے دوست کو کہا، میں کہا چل چلیے. وہ کہندا تڑپے آپ نے کو جانا نہیں، بابا سامنے ہونا تھا، تڑپنا بھی پینا ہے، تو نہ آ جا. وہ سر وہ پتہ کیا ہوتا ہے میرے حساب سے، جو میں آج کے زمانے کو سمجھا ہوں، اپنے جو تھیوری اور اپنی جو بندے کا عقل ہوتی نا، اس کے حساب سے جو ٹکتا ہے آپ کے مائنڈ پہ، جس کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، میٹھی لگ رہی ہوتی ہیں، جس سے آپ کو اپنے مطلب کے جواب مل رہے ہوتے ہیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں. ایون آپ نے کوئی بری حرکت کرنی ہے اور آپ کو کہیں سے ایسا فتویٰ مل جائے کہ وہ حلال ہے، وہ یہ تھوڑا مرشد. آج کے دور میں وہی آپ کا مرشد ہے، آپ نے اسی کو مرشد ماننا ہے. وہ خلاف بھی ہو نہیں مانیں گے آپ اس کی، کیونکہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، وہ مزے دے رہا آپ دے. جینون بات اگر کوئی کرنے والا ہو اور وہ آپ کو کہے ایسے نہیں یار ایسے ہے، کڑوی ہو جائے دوائی کی طرح، تو ٹھیک نہیں ہے. لہذا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا سر کہ مرشد ہے کون. ہاں ٹرمینالوجی پہ میں جاتا ہوں کہ مرشد میں استاد، وہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نے ایک عربی سکھا دیا وہ میرا استاد. ہاں کسی کو آپ اچھی بات کو آپ کو ایک عربی سکھا دے، وہ مل جائے، وہ آپ استاد. ادروائز وہ جو حقیقی معنوں میں مرشد ہے نہیں سمجھ نہیں آتا سر. ہاں ہو سکتا ہے ہماری سمجھ اتنی بڑی نہ ہو کہ ہم اس بندے کو سمجھ پا رہے ہیں. سب لوگوں نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے کہ مجھے ان کی طرف سے اچھی بات مل رہی ہے، ٹائم نہیں کر رہا کٹو. مقصد کیا ہے نا، نیت پہ ہی کاؤنٹ ہوگا. نیت آپ کی اگر خراب ہے، آپ کی خراب بات کا بھی وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہی ہے. اسلام میں مرشد اصل میں، اب مسلمانوں میں مرشد وہ ہے جو آپ کو خدا سے ملا دے، آپ کو خدا کے قریب کر دے، آپ کو خدا کی کوئی پہچان دے دے، آپ میں خوف خدا جگا دے. ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کو حقیقی معنوں میں سرکار دو عالم کے راستے پہ چلا دے، قرآن کریم کے معنی کھول دے، آپ پہ آپ کی زندگی میں یو ٹرن دے. ٹھیک ہے، پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے. اب اس کے بعد میرے ذاتی خیال میں اس کے بعد بھی دوڑ اپنی کوشش تو پھر بھی آپ نے خود کرنی. اس بندے نے تو مہربانی کی، اس نے ایک قسم کی شمع سے شمع جلا دی، اس نے ایک تیلی دکھا دی، بس جاگ لگا دی قطرہ. اس کے بعد بلے شاہ کے مرشد جو تھے عنایت شاہ قادری، ان کے مرید تو ہزاروں ہوں گے،
لیکن بلے شاہ کا نام ہی سنتے ہیں زیادہ. اسی طرح دادا صاحب کے تو وہ شیخ سرہندی ان کے ساتھ جو لیٹے ہوئے ہیں ہندو سے مسلمان جو ہوئے وہی ہیں. بابا معین الدین چشتی کے بہت زیادہ سلسلہ ہے. کوئی ایک قطب الدین بختیار کاکی سے جو سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر، بابا فرید الدین گنج شکر سے بابا جو ہیں دہلی والے نظام الدین اولیاء. ٹھیک ہے جی. پھر آگے میر خسرو. سر میں مطلب اس طرح تو نہیں جانتا ہوں نہ میں کوئی عالم ہوں. قرآن شریف پڑھ رہا میں وہ ایک دفعہ ہوگا کہ چلو یار تھوڑا ترجمے کھا کہیں کہیں سے پڑھتے ہیں. تو قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سب سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اطمینان پا گیا، جو پا گیا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اپنے رب کی طرف ایسے لوٹ جیسے تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. پھر وہ کہتا ہے فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہوتا ہے، وادخلی جنتی. اب جب وہ کہتا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، سر یقین کریں بندہ اس ایک ان 4 ورڈز کو پکڑے نا. آیت بھی بڑی چھوٹی ہے یہ، اور مطلب اس کے حجم میں چھوٹی ہے، ویسے تو بہت بڑی آیت ہے کہ فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا. جب آپ یہ سرچ کرتے ہیں میرے بندے کون ہیں، سر اس وقت لگتا ہے نا پتا. ہم سرچ ہی نہیں کر پاتے. 80% ہم اسی ابہام میں رکھتے ہیں ہم ہی ہیں اس کے بندے. ہم ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، اور یہی ہمارا غرور بن جاتا ہے. پھر ہمیں ایک چھوٹا سا وہ بھی دیا جاتا ہے، میں اس کو اپنی زبان میں رہا مٹھائی دی جاتی ہے ہمیں، لڈو گلاب جامن، کہ اللہ اتنا میٹھا ہے جتنے مرضی تم گناہ کر دو. یہ بڑے بڑے عالم بھی کہتے ہیں سب تم وہ معاف کر دو. ٹھیک ہے وہ معاف کرنے والا اس کی مرضی ہے، وہ معاف کر دے. کسی پیاسے کتے کو پانی پلانے سے معاف کر دے. ہمیں سوچ رہا ہے کہ ہمیں اس خوش فہمی میں جینا ہے، ہم کتا ڈھونڈتے رہے کہ کس کو پانی پلا کے ہمیں معافی ملے گی. کیا جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتوں کو پانی تو نہیں پلائے، انہوں نے اپنے ماں باپ بھی دیے، خود بھی شہید ہوئے، بہت کچھ کیا، سیکریفائس کیا، سب کچھ کیا. پھر بھی کہیں جا کے حضرت علی علیہ السلام کا قول مبارک ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ہم نے تو پڑھا ہی ہوا. فرماتے ہیں کہ روز قیامت اگر اعلان ہوا کہ سب جنت میں چلے گئے ہیں، ایک رہ گیا ہے، شاید مجھے خوف ہو کہیں میں تم. اور اگر اعلان ہو کہ ایک ہی بندہ جنت میں چلا گیا، سب رہ گئے، تب بھی مجھے گمان ہوگا کہ نہیں میں نہیں ہو سکتا، یا کہ میں وہ ہوں. حضرت علی علیہ السلام اس شک میں کہ جنت ملنی کہ نہیں ملنی، ہم یہاں پہ ٹکٹ لے کے بیٹھے ہیں. نہیں اس میں یہ آپ کوٹ جو کر گئے ہو نا اس کو ذرا نہیں سر وہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ الٹ کر گئے اس کو. میں بھی یہ الٹ انہوں نے کہا ہوا. کہنے کا مقصد ہے سر ہم یہاں پہ نا صرف اس چکر میں زیادہ خوش رہتے ہیں یا ان چیزوں میں جو ہمارے مطابق ہے. نہیں وہ تو انسان کی نیچر ہے سر، وہ ہمیں کڑوی لگتی ہے، انسان کی نیچر ہے نا. لیکن یہ بھی سرکار کا وتیرہ نا، سرکار دو عالم کی آپ مثال دے رہے ہو نا، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ صحیح حدیث ہے حسن. وہ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ گیا، اس نے آگے کہا کہ سرکار میں مسلمان ہونے تیار ہاں پر 2 پڑھاں گا جی 5 نہیں پڑھیاں جانی. ٹھیک ہے. اب صحابہ کرام بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑی سی چہم گوئیاں یا اس طرح شروع ہو گئی، یا کوئی بول بھی پڑا کہ انج نہیں ہو سکتا، تو پہلے اللہ نے شرطہ رکھنا پیا، یا 5 جو اللہ کا حکم ہے تو مننا پینا. ایکڑا ہی ماں نہیں گڑا تو کہنا پیا کہ میں 2 پڑھاں گا 5 نہیں پڑھاں گا. یہ کیا چکر ہے؟ ٹھیک. لیکن سرکار دو علیہ نے اسے پوچھ لیا کہ 2 پڑھو گے؟ میں نے کہا 2 پڑھا گا. میں نے کہا ٹھیک آ جا. اب باقی سارے حیران کہ بندہ باستے چاڑ لیا. اور وہ چند دن 2 پڑھتا رہا، لیکن ہسٹری لکھتی ہے کہ ہفتے کے اندر اندر 5 چھڑ کے تہجد شروع ہو گیا. وہ ان کا بلانے کا انداز ہے نا، کوئی بھی کیسے آئے. کیونکہ جس دن پہلے دن وہ مکہ میں شروع ہوئے تھے وہ کسی کو بھی نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، وہ صرف کہتے ہیں اللہ کو مان لو. جو میں نے بات کی ہے دین کی، دین شروع ہوتا ہے اللہ کو ماننے سے. ہم لوگ یہ مذہب ہے اتنی پڑھنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا.
کتے کو پانی پلانا یا نہیں پلانا، یہ سب بات کی بات ہے. یہ نان مسلم بھی پلا رہے ہیں، ہمارے سے زیادہ ہی اچھی چیریٹی ضرور کر رہے ہیں سب وہ انسانیت ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اس میں بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں. پیدا ہوتے ہیں نا تو ہمارے ماں باپ ہمیں بتا دیتے ہیں تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کا نام جاوید ہے اور آپ مسلمان ہیں. ہم اس دن سے ہی جاوید بھی ہو جاتے ہیں اور مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے رہتے ہیں اور دوسروں کو کافر سمجھتے رہتے ہیں. ٹھیک، لیکن یہی المیاں ہیں کہ بات تو اس سے بھی پیچھے ہے. اللہ نے آدم اور حوا کو جب بھیج دیا تو کہا کہ یہاں پہ فساد نہ کرنا. یہ ساری جنی مخلوق نظر آ رہی ہے اس زمین پہ، میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ سارے رحمت للعالمین کے نیچے، یہ ان کی چادر کے نیچے ہیں. وہ سارے میرے حساب میں وہ ساری ان کی امت ہے، انہیں ان ساروں کی فکر ہے، ان ساروں کے لیے پیغام دے رہے ہیں، ان ساروں کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. آگے ان کا نصیبہ، وہ تو اللہ نے بھی انہیں بار بار کہا کہ نبی میں کچھ دوزخ لیے بنائے، لیکن ان کی کوشش ہے، ان کی چاہت ہے. انہوں نے جیسے سورج اپنی روشنی نہیں روک رہا کسی سے، انہوں نے اپنا میسج نہیں روکا. اور کہاں ایک چھوٹا سا گاؤں صحرا میں مکہ، لوگ جانتے تھے نہیں جانتے تھے، وہاں سے چند لوگ شروع ہوئے ہیں جو 13 سال کی ایفرٹ کے بعد 100 بندہ ہے. 108 یا 10 ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے. بدر میں 12 سال بعد 313 ہے، لیکن پھر وہ تقریباً لاکھ ہو گئے ہیں حجت الوداع پہ. ڈیفینیٹلی ان میں سے کوئی بھی ان 313 کے برابر نہیں ہے جو بعد کا 1 لاکھ. بالکل ایسی. ٹھیک ہے، وہ لوگ اس لیول پہ نہیں ہیں. ان 313 میں سے بھی کئیوں سے بعد میں غلطیاں ہیں. بیعت رضوان والوں کے بارے میں جو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ، وہ شہادت عثمان میں ان میں سے بھی دونوں طرف پارٹی ہے. غلطیاں ہوئی نا ان لوگوں سے، ہو سکتی ہیں، ساروں سے ہو سکتی ہیں. دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے. جہاں تک کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے، کیا وہ مومن نہیں تھے؟ ہاں، حالات پھر اتنے بگڑے، حضور کی ٹریننگ، حضور کی اپنی ٹریننگ، کہ 23 سال کے بعد مزید 23 سال گزرتے ہیں، صرف 23 سال میں وہ میسج شہادت عثمان پہ چلا گیا. مزید 7 سال گزرتے ہیں تو مولا علی بھی شہید. یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہی ہو رہا ہے نا. اور کربلا 50 ایئرز میں برپا ہو گئی سرکار کے جانے کے بعد. بیچ میں شہادت بی بی عائشہ بھی ہے، جس طرح بھی ہے، سارا کچھ ہے. حالانکہ ان لوگوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس وقت، کوئی کرپشن یہ والی تو نہیں تھی، یا جی انہیں کسی نے فلانے امام نے خراب کر دیا تھا، یا فلانے مفتی نے خراب کر دیا تھا، یا جی حدیث کی پتہ نہیں کون سی کتابیں انہیں مل گئی اور کون سی نہیں ملی. تو سارے کام تک ان میں سے کچھ پریزنٹ تھے، کم از کم شہادت عثمان تک تو کچھ لوگ تھے، سیدنا علی تک بھی چند لوگ تھے، شہادت حسین پہ بھی کربلا کے وقت بھی چند بوڑھے ہیں جو بھی ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی ہمیں بات کا نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہر نفس جو ہے اس کا ٹیسٹ تو ہونا ہے ہر انسان میں. اور یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہونا یا ہم مسلمان ہیں اور دوسرے کافر ہیں، یہ انسان ہے. ان انسانوں کو اصل میسج تو یہ تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، آپس میں نہ لڑو، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے سے زیادتی نہ کرو. ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ اس لیے کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اللہ نے یہاں بھیجا ہے. اصل میسج ہے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے ایک دن پوچھنا ہے. یہاں پہ تم کرتے رہو، ایک دوسرے سے زیادتی کرتے رہو، ٹٹ فٹ ایڈ کرتے رہو، اور تم لوگوں نے ایک دوسرے کو چھوڑنا تو ہے نہیں، لیکن یہ تمہیں شیطان لڑا رہا ہے. میں نے جو دیا اس پہ مطمئن ہو جاؤ. وہ نفس مطمئنہ والے بڑے تھوڑے ہیں نا، تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک آپ کی بات تھی نا اگر وہ مرشد والی، تو وہ سورہ لقمان پہ چلے جانا. میں ڈاکٹر ہوں نا، تو قرآن میں بڑا ڈاکٹر ہے بابا لقمان، ایسے ہی تو ان کی 15ویں جو آیت ہے نا اس سورت میں، مجھے وہ بڑی پسند ہے. اس میں بڑی ہیلپ کی ہے مجھے اس آیت نے. کچھ بچوں کے سوال ہوتے ہیں کئی بار. اس آیت میں اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کا درجہ بیان کر رہا ہے. ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ شرک تو کرنا ہی نہیں ہے نا اللہ کے ساتھ. پہلی گل ہے کہ بس اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. یہ تو پہلی بیس آ گئی. یہ دین ہے جو آپ کا کوئی حکمران بھی اگر اس پہ کھڑا ہو جائے 24 گھنٹے اس کو اس کا پتا ہو، تو اس ملک میں کسی بھی ملک میں یہ حالات نہ ہو. ٹھیک ہے، جس کو یہ پتا ہو کہ میرا اللہ ہے تو سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو ایک دن جواب دینا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور اس کے نبی کا ایک میسج ہے تو وہ میرے پاس موجود ہے اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ میرا محتاج نہیں ہے، تو کوئی فرشتے بھی نہیں کم پا بھی سکتے ہیں. اتنی بات ہی مان لینا جینون طریقے سے، یہ دین ہے. اس کے بعد اب مذہب کی امپلیمنٹیشن آ گئی.
وہ مذہب کی امپلیمنٹیشن، نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے کہ باندھ کے پڑھنی ہے، کہ پاؤں پہلے دھونے ہیں کہ بعد میں دھونے ہیں، کہ شیعہ ہونا ہے کہ سنی ہونا ہے، کہ امام حنیفہ کو ماننا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو یا امام مالک کو ماننا ہے یا شافعی، یہ ساری بات، یہ مذہب، یہ بات کی بات ہے. اصل چیز ہے دین. آپ دین کو چھوڑ کے کوئی فلاں امام کو پوچھ رہا ہے، کوئی فلاں کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی فلاں کے بحث کر رہا ہے، ایسے اور ہی اس مذہب کے اوپر لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو یہ جو ینگ جنریشن ہے نا، ایک گاندھی دام مارو تو مٹ جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک آؤٹ ہے، ہو جاتے ہیں سارے. کیا ضرورت ہے انہیں کی وقت یار ہے آپس لڑ رہے ہیں مولوی، ہمیں کیا پتا ہے علماء یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، پہلے لڑ لیں دیو. ٹھیک ہے، وہ بعد دسیاں بات اگر اللہ سے شروع کریں گے تو اس تک بات آئے گی نہیں. بچے خود انہیں کہہ دیں گے کہ یار آپ کیوں لڑ رہے ہیں، ہاتھ باندھ رہے ہیں یا چھوڑنے ہیں، اگر ٹنڈا ہے تو بیچارہ کیوں نماز پڑھے گا. نماز پڑھنی ضروری ہے. باقی یہ مسئلہ اگر حضور نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی بندی تو بات بھی اللہ پڑھو تو صحیح، دو ہی پڑھو، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ اللہ کو مانیں گے اور اگر یہ اللہ کو نہیں مانیں گے، یہ اپنے اپنے فرقوں کو مانیں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا انہیں چھوڑ دو، اے نبی تیرا میرا ان سے تعلق نہیں. اب یہی دوسرے سٹیپ پہ وہ کہہ رہا ہے ماں باپ، سب سے پہلا مرشد ہوتا ہے ماں باپ. ٹھیک ہے، اب وہ پٹھی پٹی پڑھاتا ہے یا صحیح پڑھاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، اگر ماں باپ بھی شروع میں کہہ رہے ہیں بیٹے کو چھوٹے سے یہ بھی اتنا ہوا ہے وہ گیٹ پہ جا رہا ہے پہلے یہ کہہ رہا ہے بیٹا میرا کہہ دینا میں نہیں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. اب وہ خود ہی گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یار تم کہہ دو کہ نہیں ہے ابا جی. ٹھیک ہے، تو اس نے تو بس دیکھ لیا کہ یار یہ تو بڑا فارمولا ہے. ٹھیک، اب اگلے دن سے وہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے پیٹ میں بڑی درد ہے، میں نے بھی اسکول نہیں جانا. سیکھ رہا ہے نا، گالی بھی سیکھ رہا ہے، چگلی بھی سیکھ رہا ہے. اماں سارا دن فون کے اوپر پیچھے بتا رہی ہے، ابا کے جاتے ہی کچھ اور ہوتی ہے، ابا کے آتے ہی کچھ اور ہوتی ہے، ساس کے ہوتے کچھ اور ہوتی ہے، بہو کے ہوتے کچھ اور ہے، بیٹی کے ساتھ کچھ اور ہے. بچے سیکھ رہے ہیں نا. اگر یہ سب اس اللہ کو پریزنٹ مانے ہیں وہاں پہ کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کوئی اور دیکھ رہا ہے تو نہیں دیکھ رہا، تو نہیں نہ ہوگا کچھ بھی. وہ ہر وقت خوف خدا میں رہنا ہی ہے عبادت ہے نا. یہ ہے کہ اس کو ماننا ہر وقت. وہ شرک اس کے ساتھ کسی اور کو اللہ نہ مانے. لیکن ماں باپ بھی بتا رہے ہوں کہ پیسہ جو ہے وہ اللہ ہے، پاور اللہ ہے، فلانی شے اللہ ہے، فلاں کی ہم فلاں رشتے دار کی زیادہ عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جرنیل ہے، اور فلاں چاچے کی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بیچارہ ٹیچر لگا ہے. ٹھیک ہے، تو بچے نے بھی یہی سیکھنا ہے. اب وہ کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کو کبھی نہ چھوڑنا. 15ویں آیت. ٹھیک ہے، ماں سوائے اس کے کہ اگر وہ تمہیں شرک کرے، اب وہ تمہیں کہے کہ آؤ بت پوچھ کے آئے، وہاں چھوڑ دینا. اس سے آگے 2 پوائنٹ، اس سے آگے لفظ ہیں لیکن اس کو نہ چھوڑنا، اس بندے کو نہ چھوڑنا جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جا رہا. یہ کون سا بندہ ہے؟ آج کے دور میں بھی کوئی ہوگا. ایک طرف ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھڈ پرے، کوئی اللہ کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو ایک کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یار اللہ کا خیال کرو، کچھ اللہ کا خیال کرو. تو اس بندے کو نہ چھوڑنا، یہ مرشد ہے، یہ مرشد ہے. یہ مرشد ہے. اور لیکن آگے بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں اب ان کی یہ بات نہ ماننا لیکن باقی ان سے نیکی کرتے رہنا. مطلب وہ کافر بھی ہو گئے نے، مشرک بھی ہو گئے نے، جڑا پتر دے ذمہ داری ہے نا وہ نیکی، عدل نہیں، نیکی احسان کرتے رہنا ان پہ، ان کے ساتھ حساب کتاب نہ شروع ہو جانا. اولاد کے فرائض. ہاں، ان کی جو باقی ڈیوٹی ہے نا وہ تم نے کرنی ہے. یہ نہیں کرنی جی ابا جڑا ہے نا وہ جی بت پوجنے لگ پیا، نہیں، باقی کا پروٹوکول اس کا وہی رہے گا، وہ تم نے اس کی نیکی اس کے ساتھ کرنی ہے. جانے رب جانے. ٹھیک ہے، اور باقی جو شرک ہے اس میں ماں باپ کو چھوڑ دو لیکن اس کو نہ چھوڑنا جو تمہیں اللہ کی طرف سے جا رہا ہے. اور یہی بات اللہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں میں تمہاری جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو. تو یہی سرکار بھی کہہ رہے ہیں، اللہ والا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں میں تمہاری جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو. ایک جگہ انہوں نے صرف باپ کا ہے، ماں نہیں کہا انہوں نے، ایک جگہ انہوں نے والدین کا ہے. تو کیونکہ اللہ کے سامنے آ کے نہیں بیٹھنا، کوئی نہ کوئی بندہ ہی ہوگا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، وہی مرشد ہوتا ہے، جو اس کا بندہ ہوگا، اصل جو بندہ ہوگا وہ بچہ ہوگا وہی ہوئے گا. ٹھیک ہے، نبی اب آنے کو نہیں ہے. ٹھیک، ولی میں کہتا ہوں آپ ہی ہیں. ہم سارے دن میں کبھی اس کی پارٹی میں ہوتے ہیں اور کبھی شیطان کی پارٹی میں ہوتے ہیں. قرآن میں دونوں ولیوں کا ذکر ہے نا، ولی شیطان کا بھی ذکر ہے، اولیاء شیاطین کا بھی ذکر ہے، تے اولیاء اللہ کا بھی ذکر ہے، دونوں ہی ولی. پھر ہن اسی انہوں جلیبی کھوان لگ پینے ہیں ولاں ولاں دے وچ. ٹھیک ہے، ولی کوڈی کوڈی کر دے، کدی اس ٹیم سے کدی اس ٹیم سے. یہ اس کی رحمانیت ہے
کہ وہ بہت دیر ڈھیل دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم اس میں اگر چوڑ ہو جائیں گے، خیر ہر بار معافی مانگ لیں گے، ہاں ہر بار سورہ مانسون لیں گے، نہیں وہ کئی بار یہ جھٹکا آیا نا ایک، ٹھیک ہے، وہ اس ویلے کچھ نہیں یاد رہتا، ٹھیک ہے. تو وہ اس نے جب یاد کرانا کہ نا پتا تینوں تد لگ سی کہ کوئی چڑی پھنسی ہاتھ پاسا، ٹھیک ہے. وہ بعض پرندوں کے بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں نا، وہ پھڑ کے لے جاتے نہیں، اتو ہی پھڑ دیں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ اس کو جہاں بھی پکاریں گے آپ کو جواب تو دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو مشکل میں پکارتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، سارے ہی پکارتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ بہار میں بھی یاد رہے، صرف خزاں میں نہ یاد آئے، بہار میں بھی یاد رہے، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی یاد ہوئی، ٹھیک. ایسے ہی. پھر اس کو ہر حال میں یاد رکھنا. جب آپ اسے ہر حال میں یاد رکھتے ہیں تو وہ ہر جگہ موجود ہے. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور بند کمرے میں جا کے شراب پی رہا ہوں، یہ پھر میں فراڈ کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہی بات آپ کی کہ جس وقت آپ چگلی کر رہے تھے اس وقت اللہ کہاں تھا؟ جب آپ دودھ میں پانی ملا رہے تھے، یوریا ملا رہے تھے، اس وقت اللہ کہاں تھا؟ ٹھیک ہے. اب جب آپ پھنس گئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ، وہ کہتا ہے میں ویسے ہی رہتا ہوں جیسا مجھے سمجھتا ہوں. وہاں پہ تم نے غائب سمجھا تھا تو پھر وہ غائب بھی میں ہی. یہ اتنی بات ہے. سر ایک اور بات کرنی. جی 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 علی نے کسی اور اینگل سے کیا تھا، وہ سارا نا اینگل اپنا پڑے گا جی، وہ انہوں نے اس کا مسئلہ ہوتا جواب کسی اور ہے. طرف جی لے وہ گئے ہر کہ بندہ اپنی اینگل سے دیکھتا ہے. مرشد ہے کہ نہیں ہے. مرشد بہت ہیں، ڈھونڈنے کی بات ہے، جو جس کو ڈھونڈتا ہے وہ مل جاتا ہے. خدا کو کہتے ہیں ڈھونڈیں گے تو وہ مل جاتا ہے. انہوں نے رین صاحب نے جو ذکر کیا نفس مطمئنہ کا، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے. اس سے پہلے بہت کچھ ہے. لوامہ پہلے تو ہمارا سے تو نکلے ہم لوگ. ہاں جی، مطمئنہ تو راضیہ مرضیہ وہ تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، آپ پہلے ہمارا پہ غور کریں. کن کو خطاب کیا جا رہا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا نا، وہ نہیں، وہ بھی ہے، ہمارا کا بھی ہے، لوامہ کا بھی ہے. ہاں جی، ملیمہ بھی ہے، پھر مطمئنہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور لوامہ پہ جو ہے وہ اللہ قسم کھا رہا ہے، نفس لوامہ کی اللہ قسم کھا. ٹھیک ہے جی. نفس لوامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سے غلطی ہو گئی تو اس کو یہ ذہن میں آ گیا کہ میرے جو غلطی ہوگی، تو مالک کے آگے بیٹھ گیا، مالک غلطی ہوگی معاف کر. لوامہ میں، امارہ میں ایسا نہیں ہے. امارہ میں بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر پردے میں کرتا ہے اور 100 بندوں کے آگے بتاتا بھی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس کا اور چرچا کرتا ہے، شرمندہ نہیں ہے اس خود میں، بناتا ہے. لیکن اللہ نے لوامہ کی قسم کھائی ہے، نفس لوامہ کی، جو اس کے بعد اس کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. مالک شرمندہ ہو گیا دل اس کا ہے، تو وہ لوامہ ہے. وہاں بھی اگر ہو جائے نا تو وہ بھی بہت بڑی. مطمئنہ تو ہونا چاہیے، استقامت اگر آ جائے، لائن میں لگ جائے. استقامت چیز ہے ساری. ڈاکٹر صاحب اتنے عرصے سے ہیں، استقامت ہے ان کی، اللہ اور دے. ٹھیک ہے جی، یہ استقامت ہے کہ یہ کوئی جو انہوں نے اپنا ایک شیڈول بنایا ہوا اس پہ یہ قائم ہے، اور مالک نے توفیق بھی دی، اللہ اور توفیق دے. استقامت جو ہے نا کسی بھی عبادت کی وہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ شب برات میں رات ساری نفل پڑھ لے اور پھر 2 دن سوئے رہے، اس طرح نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب صوفی غلام حسین کلیام شریف کے سلسلے کے بانڈ شریف میں تھے. میری ان سے 2 دفعہ آمنا سامنا ہوا. ایک تو یہ تھے کہ وہ 37 سال کا ایک کمرے میں چھوٹے سے بند تھے، کوئی شاید اتنا بھی نہیں تھا، میں نے وہ کمرہ دیکھا ہوا ہے. بند تھے، کوئی چیز اندر نہیں جاتی تھی، نہ اندر سے باہر آتی. 37 ایئرس، اتنی دیر یہ چھپ نہیں سکتا کوئی چیز. تو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے ان کا جنازہ بھی شام ہوا. وہ جو پیر نصیر الدین کے بیٹے ہیں، انہوں نے غلام محی الدین، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا. ہم لوگ کچھ شامل ہوئے تھے وہاں.
تو وہ ایک دفعہ جب وہ باندھی تھے، اب یہ آمنا سامنا ہمارا نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے پردہ کیا تو 2 دن پہلے انہوں نے کہا تھا مجھے باہر نکال لیں، تو اس دن ہماری ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ پردے میں تھے، لیکن یہ تھا کہ کبھی 6 مہینے بعد بات کر لیتے تھے، کبھی سال بعد بات کرتے تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے۔ دوسرا تیسرا کمرہ تھا اتنا بڑا ساتھ اس کے، وہاں لوگ محفل وغیرہ ان کے بیٹے کرتے تھے۔ 5 سال کا بیٹا تھا جب وہ بند ہوئے اپنے آپ کیا انہوں نے۔ تو ایک حافظ صاحب سے جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو حافظ صاحب نے کو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ جی ہمارے گاؤں میں ایسا ہے، اور رستہ بند کر دیا، پانی چھوڑ دیا، یہ وہ۔ تو انہوں نے بھی پھر آگے سے کہا کہ حافظ صاحب آپ بھی کچھ تھوڑا خیال کر لیا کریں، آپ کون سی کم کرتے۔ تو اسی بات چلی کہ نماز مومن کی معراج۔ تو انہوں نے آج سائیں غلام حسین انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، یہی ہے، لیکن مومن کی ہے نا، یہ بھی تو کھولے نا۔ اب ہمارا والا مومن کیا کہاں سے ہوگا تو معراج کہاں سے آ گئی؟ ہمارا چینج ہوگا، مومن کی کیٹیگری میں جائے گا تو معراج ہے، پڑھنی فرض ہے، معراج نہیں۔ تو ہمارا سے نکلنا پڑتا ہے۔ اصل میں پریکٹیکل جب تک نہیں ہوتا نا پھر باقی ڈسکشن ہی ہے، بحث ہے۔ جس کے اوپر سے گزری ہوتی ہے وہ ان کے اوپر سے بیت رہی تھی نا، بولتے نہیں تھے تھوڑا بول رہے، وہ جو بیت رہی ہوتی ہے جس کے اوپر سے، وہ کاکا جی پاس آپ کے